لہٰذا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اے انسان اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو اللہ کی طرف آ جا، اللہ کے ذکر سے محبت کر، اللہ کی تسبیح و تحلیل کو بیان کر۔ جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، یعنی نماز سے غافل ہوگا، دین سے غافل ہو جائے گا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم اس پر اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ جب تک انسان اللہ کے ذکر سے غافل رہے گا، اس پر اس کی زندگی تنگ رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، پروردگار عالم جس رب سے سب دعا کرتے ہیں، رزق ہم رب سے مانگتے ہیں، صحت ہم رب سے مانگتے ہیں، سکون ہم رب سے مانگتے ہیں، ہر چیز جب رب سے مانگتے ہیں تو ہمیں رب کی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں، ہم قرآن نہ پڑھیں، مسجدیں ہماری ویران رہیں، دین سے ہم دور رہیں، لیکن ہم یہ کوشش کرتے رہیں کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے تو ہمارا رزق بڑھنا چاہیے، ہماری آمدنی بڑھنی چاہیے۔ کیا قرآن مجید فرقان حمید آپ نے نہیں سنا یا آپ نے نہیں پڑھا کہ قرآن مجید نے آرام سے وضاحت کے ساتھ بڑا ہی اچھا نسخہ بیان کر دیا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں کوئی نعمت دی ہے، یعنی صحت عطا فرما رکھی ہے، تم چاہتے ہو کہ صحت مزید بڑھ جائے، اللہ نے تمہیں ایک رزق دیا ہے، اس پر تمہاری زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ مزید بڑھ جائے اور اس میں مزید زیادتی آ جائے، تو کیا کرنا ہے؟ کہا کہ جب تم ان نعمتوں کے ملنے پر رب کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ ان نعمتوں میں خود بخود اضافہ فرما دے گا، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، تنگی کب آئے گی؟ کہ جب تم اللہ کے ذکر کو چھوڑ دو گے۔ شکریہ سے مراد یہ تو نہیں نا کہ آپ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں، نماز آپ چھوڑ دیں، لیکن کھانا کھا کر کہا کہ شکر الحمدللہ، ایک بڑی سی ڈکار مارتے ہوئے کہا کہ یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا شکر۔ تو سب سے پہلی تو نماز ہے کہ آپ نے کھانا کھاتے ہوئے نماز تو نکال دیا، آپ نے نماز کی فکر بھی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھی، لیکن کہتے ہیں کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کا۔ یہ بھی ایک شکر ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ کیسا شکر ہے کہ رب نے جو چیز فرض کی ہے آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد معمولی سا ایک لفظ بول کر اتنی بڑی خدا کی نعمت کہ پہلے اللہ نے تمہیں صحت دی، اس صحت سے تم اس قابل ہوئے کہ تم کمانے کھڑے ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمایا، پھر تم نے کچھ کھانا خریدا، پھر تم نے اسے کھایا، پھر وہ تمہارے پیٹ میں ہضم کر لیا، اب اس کے بدلے میں تم صرف اتنا ہی جملہ کہتے ہو کہ شکر الحمدللہ۔ آپ نماز سے بھی دور ہیں، دین سے بھی دور ہیں، قرآن سے بھی دور ہیں۔ اس طرح سے بندہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے، اور جو بندہ بھی قرآن کی اس آیت کا مصداق بن جائے گا تو اس پر پریشانیاں آنا شروع ہو جائیں گی، صحت خراب ہونا شروع ہوگی، آمدنی کے ذرائع کم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ قرآن کا اعلان ہے اور واضح اعلان ہے، قرآن مجید کے اندر کوئی پیغام غلط نہیں ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ صحت ہے اور برقرار رہے، اس لیے اگر چاہتے ہیں گھر ہے اور برقرار رہے، آمدنی ہے اور برقرار رہے، تو اللہ کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیحاں لے کر جنگل میں چلے جائیں، آپ نکل جائیں، کمانا چھوڑ دیں، نانا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے وہ عطا فرماتا ہے، لیکن وہ تبھی عطا فرمائے گا جب اس نے مسلمانوں سے کہہ دیا ہے کہ تمہیں اللہ سے بھی لو لگانی ہوگی، اللہ سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ بے شک خدا تبارک و تعالیٰ کائنات میں ہر بندے کو یہ رزق دے رہا ہے، وہ کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، مشرکوں کو بھی رزق دیتا ہے، یہود و نصارہ کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن مسلمان کے جس نے کلمہ پڑھ دیا، کہ جو اللہ پر ایمان لے آیا، جس کا قرآن پر ایمان ہے، اب اسے پابند کر دیا گیا، اسے بتایا جا رہا ہے یہ جو کہا قرآن نے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری نعمتیں بڑھائے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ پیغام کافروں کے لیے نہیں ہے، یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے، یہ مشرکین کے لیے نہیں ہے۔ انہیں جو کچھ رب دے رہا ہے کائنات میں دے رہا ہے، دنیا میں دے رہا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم نے کوشش بھی کرنی ہے، مال بھی جمع کرنا ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو کچھ دنیا میں عطا فرمائے گا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کا حصہ اللہ تمہیں قبر میں اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور کامیابی کا راز قرآن نے کہا کہ اسی میں ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اگر کامیابی دنیا میں چاہتے ہو تو اس مصلی پر آ جاؤ، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، کچھ وقت متعین کرو، نمازیں پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں۔